अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज सुहेल आफरीदी साहब का डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब था और ये खिताब उनका किसको इतना बुरा लगा कि बत्ती गुल हो गई, इस पे बात करेंगे। अलीमा खान साहिबा ने आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जो गुफ्तगू की है वो भी आप तक पहुंचाते और उनका एक ट्वीट बड़ा अहम आया है, उस पर भी बात होगी। आलिया हमजा साहिबा ने भी एक कॉल दे दी है कल के लिए। जबकि दूसरी तरफ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, और ये एक तसलसल नज़र आया क्योंकि इससे पहले भी इसी किस्म का वाक़या पेश आया था। इस पे भी थोड़ी बात करेंगे। और मौजूदा रजीम किस तरह छोटे छोटे मामलात के ऊपर जिस तरीके से मुकदमात दर्ज करवा रहा है, ये किस तरह से इनकी कमज़ोरी का एतराफ़ है, इस पे भी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी सुहेल आफरीदी साहब के बार से खिताब की। क्योंकि इनका बार से खिताब जो था वो आज एक्सपेक्टेड था। और सुहेल आफरीदी साहब डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब के लिए जब पहुंचे हैं तो यहाँ पर ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा ने उन्हें गुलदस्ता पेश किया। उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ, फूलों की पत्तियाँ उन पर फेंकी गईं, जिसके बाद उन्हें नारेबाजी के साथ साथ हॉल की तरफ ले जाया गया। यहाँ पर उन्होंने आज जब खिताब शुरू किया है तो वहाँ पर अचानक से बिजली बंद हो गई। अब ये काफ़ी गैर मामूली था, क्योंकि सबको मालूम था कि उन्होंने यहाँ पहुँचना है और ये भी मालूम था कि उनका खिताब होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि जानबूझकर उनकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में रुकावट डाली जाती है या उसको बदमज़ा करने की कोशिश की जाती है। हॉल खचाखच भरा हुआ था, वकला बड़ी तादाद में मौजूद थे और यकीनी तौर पर जोशो जज्बा था उनमें, क्योंकि वो सुनना चाहते थे कि सुहेल आफरीदी साहब क्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बिजली बंद करके उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। बहरहाल कुछ लोगों ने लाइट्स वगैरह ऑन करके फ़ौरन मोबाइल लाइट्स वगैरह में अंधेरा तो ख़त्म किया, लेकिन ज़ाहिर है वो बात तो नहीं होती। लेकिन खैर कुछ देर ये सिलसिला जारी रहा, उसके बाद लाइट बहाल भी हो गई। अच्छा, अब जो सुहेल आफरीदी साहब का यहाँ पर खिताब है, उनका ये खिताब खासा इंपॉर्टेंट था। 2-3 पॉइंट्स उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट इसमें रेज़ किए। उन्होंने हबीब जालिब साहब की एक नज़्म जो है वो इसमें पढ़ी और मज़ाहमत ज़िंदाबाद का नारा भी लगाया। उन्होंने कहा कि मज़ाहमत ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी। एक दफ़ा फिर उनका थोड़ा सा एक एग्रेसिव हमें जो स्टांस है वो दिखाई दिया। और उन्होंने वकला की जो ज़िम्मेदारी है इंसाफ और क़ानून के लिए जो तहरीक चलाने में उनका किरदार है, उसके ऊपर उन्होंने ख़ास तौर पर एम्फसाइज़ किया। और उन्होंने कहा कि जो नौजवान हैं मुल्क के, वो आपकी तरफ देख रहे हैं। आप यहाँ से तहरीक का ऐलान करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक एक नौजवान आपके पीछे खड़ा होगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम कोई झोली नहीं फैला रहे, हम सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ये बात जो है उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब के तनाजुर में भी की है, जिन्होंने वो भीख वाली बात की थी। उसके बाद काफ़ी उस पर लेदे भी हुई और सलमान अकरम राजा साहब ने भी कल एक प्रोग्राम में उस बयान से इजहार लाताल्लुकी भी किया और कहा कि ये उन्होंने खुद से ऐसे ही जल्दबाजी में दे दिया है। और आज सुहेल आफरीदी साहब ने भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम कोई झोली नहीं फैला रहे, हम एक इंसाफ मांग रहे हैं और इंसाफ अदालतें दे सकती हैं जो कि आज़ाद अदालतें हों। इसके अलावा उन्होंने ऑपरेशन के हवाले से भी इम्पोर्टेंट बात की और कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद तमाम सियासी जमातें हैं, जो मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र हैं, उनकी जानिब से एक कंसेंसस के साथ एक जो आप कह लें कि डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था और उसमें सब ने मुखालफत की थी मिलिट्री ऑपरेशन की। लेकिन इसके बावजूद भी मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी है। मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रही हूँ कि मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी जो है वो जारी है। इस पे पहले कुछ बयानिया नज़र आ रहा था, कुछ रिपोर्टर्स ये बता रहे थे कि जी केपी गवर्नमेंट जो है वो भी ऑन बोर्ड है और उन्होंने भी इसमें पूरी तरह उन्हें फैसिलिटेट करने का फ़ैसला किया है। जब मैंने यही सवाल सुहेल आफरीदी साहब से लाहौर विज़िट के दौरान पूछा तो उन्होंने इस पर यकसर तरदीद करते हुए कहा कि बिल्कुल भी जो सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, वो किसी ऑपरेशन के हक़ में नहीं है, बल्कि हमने इस पे ये बात कही थी कि एक मुत्तफ़िका लाहेअमल बनाया जाए और उसके लिए जो तमाम आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। तो उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता और उसके अलावा अपने तौर पे बंद कमरों में फ़ैसले कर लिए जाते हैं। तो ये भी ऑपरेशन भी उसी किस्म का एक फ़ैसला है। तो अब आज भी जब खिताब उन्होंने किया तो उसमें उन्होंने ये बात कही कि ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई है। तो इसको मुल्क चलना नहीं कहते कि जहां आप लोगों की बात ना सुने और अपनी मर्जी के फैसले मुसल्लत करें, बल्कि उन्होंने कहा ये बदमाशी है, जो उनका अल्फाज थे। तो बेसिकली
इसमें उन्होंने एक दफ़ा फिर ये बात कही कि बेगुनाह लोग भी इसमें शहीद होते हैं। अभी एक दिन पहले ड्रोन अटैक हुआ है और मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये ड्रोन अटैक किसी स्कूल में हुआ है और उसके ऊपर जो है वो एक कंडमनेशन का बयान भी जारी हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो ये तमाम चीज़ें इस बात की तरफ इशारा हैं कि उनकी तरफ से ऑपरेशन या ड्रोन अटैक्स को कोई एंडोर्समेंट नहीं दी जा रही। लेकिन ऐसा है तो फिर सवाल ये भी है कि ये काम तो फिर अली अमीन भी कर रहे थे, साथ तनकीद भी कर देते थे और साथ में कॉम्पनसेशन भी कर देते थे। लेकिन बहरहाल सुहेला अफरीदी खुल के इसको ये कहते हैं कि इसमें हमारी कोई मर्जी या रजामंदी या कोई फैसिलिटेशन शामिल नहीं है। और आज तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार में इसके ऊपर बाकायदा कहा कि ये बदमाशी है, उन्होंने तो इसे बदमाशी करार दिया है। तो बहरहाल ये सुहेला अफरीदी साहब का डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब था। लेकिन वकला को जगाना ऐसा लगता है कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, क्योंकि कोई 1005 दफ़ा ये ऐलान कर चुके हैं कि जी अब तहरीक शुरू होने लगी, अब तहरीक शुरू होने लगी। लेकिन हमने देखा कि कोई भी मौसर तहरीक, कोई भी मौसर एहतजाज वकला तंजीमें वकला बार्स नहीं कर पाई हैं। और अब हमें इसी तरह की फ़िलहाल एक खामोशी जो है वो नज़र आ रही है। हालांकि अब इनके अपने वकला को भी टारगेट किया जा रहा है बहुत से जगहों पर, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर वकला जो है वो बिल्कुल डिवाइडेड है चूँकि, तो वो कोई मौसर तहरीक चलाने के हक़ में या पोजीशन में नज़र नहीं आते हैं। अभी आप देख लें कि किस किस्म के मुकदमात बन रहे हैं कि इंसान हैरान भी हो जाता है और हंसी भी आती है। एक ये खबर काफ़ी कल से मशहूर चल रही है कि एक प्रोग्राम में इधर वर्ल्ड सिटी लाहौर की तरफ से कोई प्रोग्राम था, उसमें जो कवाल साहब हैं उन्होंने नकदा कोका वो वाला गाना जो है वो सुना दिया वहाँ पर। और उसके बाद कि वो गाना क्यों गाया गया है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और आपको पता है कोई आम छोटा मोटा मुकदमा नहीं बल्कि बगावत का मुकदमा जो है वो दर्ज करा दिया गया है। और ये कहा गया है कि जी इन्होंने इश्तियाल दिलाने की कोशिश की मजमे को। अच्छा, अब जो इन कवाल साहब का मौक़िफ़ आया, वैसे आज इन्होंने अबूरी ज़मानत तो हासिल कर ली है कि कहीं आगे इन्हें गिरफ़्तार ना कर लें, लेकिन इन्होंने ये बताया कि जी वहाँ पर मौजूद जो मुंतज़मीन थे उनकी तरफ से ये कहा गया था कि ये गाना भी आपने गाना है। तो उसके बाद उन्होंने ये गाना गाया और उसके बाद उल्टा मुकदमा भी उन्हीं के ऊपर दर्ज करवा दिया गया। तो ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन सवाल ये है कि मुकदमा उन्होंने किसी के गाना उन्होंने किसी के कहने पे गाया हो या अपनी मर्ज़ी से गाया हो, एक गाने से किस तरह एक बगावत का ऐलान होता है या बगावत जो है उसको करवाने में कोई एक्टिविटी दिखाई देती है। मतलब कोई खौफ की हद भी है इस हुकूमत की कि एक गाने से भी ये लोग डरते हैं। और ये नकदा कोका एक ऐसा गाना है, इतना मशहूर गाना हुआ ये कि 129 मिलियन जो है वो इसके व्यूज़ आपको यूट्यूब पे दिखाई देते हैं। मलकू जो सिंगर हैं उनका बेसिकली ये गाना है और वो हमेशा इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि वो ठीक है, वो पहले भी सिंगर थे, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गा रहे थे, कुछ शोहरत भी थी, लेकिन जो सही उनको शोहरत मिली, पहचान मिली, वो इस गाने की वजह से मिली क्योंकि उन्होंने इसमें कैदी का, अडयाला जेल के कैदी का जिक्र कर दिया। तो ये इनका आलम है। अभी ये भी मैंने एक जगह खबर पढ़ी है सोशल मीडिया के ऊपर कि एक शादी की तकरीब में, जैसे पिछले दिनों हम ट्रेंड भी देख रहे थे कि अक्सर जो पीटीआई से वाबस्ता लोग हैं कोई शादी की तकरीब में एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, तो उसमें इमरान खान का पोर्ट्रेट जो है वो खोला जाता है और बताया जाता है कि जी ये गिफ्ट मिला है। तो इसी किस्म की कोई तकरीब थी वहाँ पर, इसी तरह कोई कदावर इमरान खान साहब का पोर्ट्रेट जो था वो लगाया गया था और कोई नारेबाजी भी की कारकुनों ने, तो वहाँ पर भी मुकदमा दर्ज हो गया। यानी शादी की तकरीब जो आपका एक पर्सनल इवेंट है उसमें भी अगर आप इमरान खान का नाम ले रहे हैं या उसकी तस्वीर आप अनफोल्ड कर रहे हैं या आप उसके ऊपर बना हुआ कोई गाना गा रहे हैं, तो उस प्राइवेट इवेंट के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो जाएंगे। अब मतलब इससे ज़्यादा खौफ की मज़ीद क्या अलामत होगी और घटियापन की भी क्या अलामत होगी। इस तरह की बात की बातों के ऊपर जो है वो मुकदमात बन रहे हैं, लेकिन वकला हमारे जो हैं वो इसके ऊपर क्या खामोश तमाशाई बने हुए हैं। और साथ में वो क्या बोलें, उनके साथ खुद क्या हो रहा है, वो ईमान मज़ारी साहब का और जो उनके शौहर हैं उनका जो केस है वो अपने आप में एक मिसाल है कि इसी तरह के बोगस मुकदमात से तो खुद महफूज नहीं है वकील भी इवन। तो ये वाली सूरत हाल है। बहरहाल अलीमा खान साहिबा जो हैं वो भी आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंची। उन्होंने बरियत की दरख्वास्त दी थी। 26 नवंबर एहतजाज के कॉल का ये मामला है, केस है, और इसमें ऑलरेडी उनकी सज़ाएं सुनाए जाने के जो ऐलानात हैं वो मुख्तलिफ सहाफ़ी कर रहे हैं। और इस पर बात भी आज की अलीमा खान साहिबा ने, उन्होंने कहा कि अभी तो केस चल रहा है, वाइंड अप भी नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही आप देखिए कि सहाफ़ी आकर टीवी पर ऐलान कर रहे हैं कि जी अलीमा साहिबा गिरफ़्तार होने वाली हैं, उनको इस डेट तक सज़ा सुना दी जाएगी। और मज़े की बात यह है कि कोई जज उनको तौहीन अदालत के केस में बुला भी नहीं रहा कि भाई मेरे फ़ैसले से पहले तुम कैसे फ़ैसला सुना रहे हो।
تو علیمہ خان صاحبہ نے اس کے اوپر بھی آج بات کی. ان کی جو بریت کی درخواست تھی وہ مسترد کر دی گئی، جو کہ ہونی ہی تھی. ظاہری سی بات ہے، جب اگر یہ طے ہے کہ انہیں سزا سنانی ہے تو پھر بریت کی درخواست کیسے منظور ہوتی. لیکن دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے بڑا امپورٹنٹ. ایک تو انہوں نے کل کہا ہے کہ اڈیالہ کے اوپر سب کی نظریں ہوں گی، ظاہر منگل کا روز ہے تو سب پہنچتے ہیں وہاں پر. علیمہ خان صاحبہ نے اس سے پہلے جو منگل کی رات تھی وہاں پر ایک گفتگو میں یہ کہا تھا کہ 10,000 لوگ اگر اڈیالہ میں آئیں تو یہ اتنی آسانی سے رات کو ہمیں اٹھا نہ سکیں. تو ایک تو اب یہ کیمپین چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی منگل کے دن اڈیالہ کے باہر 10,000 لوگوں کا ایک نمبر جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے. تو 10,000 نمبر کیا پورا ہوگا؟ اچھا، اس کے اوپر ایک یہ بھی بحث چل رہی ہے کہ اب انہوں نے چونکہ یہ رکھا ہوا تھا کہ ہر منگل کو آنا ہوتا ہے، تو ایک منگل کو پنجاب کے لوگوں کو کال دی جاتی ہے، دوسرے منگل کو کے پی کے لوگوں کو کال دی جاتی ہے. تو اس دفعہ جو باری ہے وہ کے پی لوگوں کی ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا کے پی سے 10,000 لوگ جو ہیں وہ اڈیالہ میں آ کر بیٹھیں گے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ؟ یہ تھوڑا مشکل ٹاسک دکھائی دیتا ہے، لیکن ایک اس کے اوپر کیمپین جو ہے وہ انہوں نے شروع کی ہے. دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کل یاسین شریف کا ایک وہاں پر پڑھائی کا اہتمام کیا جائے گا اڈیالہ کے باہر. جیسے اکثر لوگ اپنے گھروں میں قرآن خوانی کراتے ہیں یا یاسین شریف پڑھائی جاتی ہے، تو اسی طرح سے انہوں نے اس کے پڑھائی کا ایک اعلان کیا ہے اور ساتھ میں کہا دعا کی جائے گی جو شہداء ہیں، جو اسیران ہیں، ان کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے. تو بیسکلی مجھے جو اس کی وجہ نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک تو ظاہر ہے کہ برکت کے لیے بھی بہت سے لوگوں کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ جی آپ اس پہ پڑھائی کریں تو اللہ تعالیٰ کی برکت بھی ہو، اور دوسرا یہ بھی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی قرآن لے کر بیٹھا ہے تو شاید اس کے اوپر واٹر کینن جو استعمال ہوگی اس کے اندر کوئی اس کو شرم آ جائے گی اندر بیٹھے ہوئے شخص کو کہ یار ان لوگوں کے ہاتھ میں قرآن ہے، یاسین شریف ہے، اور میں ان کے اوپر پانی پھینک رہا ہوں. تو ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہاتھ میں قرآن شریف ہو، یاسین شریف ہو، تو کم از کم تھوڑا سا لحاظ کیا جائے گا. اس طرح سے بے دردی سے گھسیٹنا یا واٹر کینن کا استعمال یا آنسو گیس کی شیلنگ اور اس ٹائپ کی چیزوں کو، طاقت کے استعمال کو شاید کسی حد تک روکا جا سکے. لیکن آپ یقین مانیے مجھے اس کی 1% بھی امید نہیں ہے کہ یہ لوگ کوئی اس وجہ سے لحاظ کریں گے کہ جناب ان کے پاس تو کوئی اسلحہ گولہ بارود نہیں ہے بلکہ قرآن شریف ہے یا پھر یاسین شریف ہے. تو مجھے تو ایسی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں میں انسانیت نہیں ہوتی، جن کے اندر دل کے اندر کوئی ہمدردی نہیں ہے، جن میں نرمی نہیں ہے، جو یہ نہیں دیکھ رہے کہ بزرگ خواتین ہیں نہتی بیٹھی ہیں، جو یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو ان کے دلوں میں آپ اس کا مطلب ہے کہ یہ طے شدہ ہے کہ ان کے دلوں میں کوئی نرمی نہیں ہے، ان کے دل میں کوئی خوف خدا نہیں ہے. جو کچھ ہو چکا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، جو خواتین کے ساتھ ہوا ہے، جو گھروں میں لوگوں کے پھلانگ کر آ کر انہوں نے ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا ہے، اور جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کیے ہیں تھانوں میں، عقوبت خانوں میں. تو اس کے بعد یہ سوچنا کہ جی ان کو کوئی شرم آ جائے گی، لحاظ آ جائے گا محض اس لیے کہ جی کسی کے ہاتھ میں قرآن شریف ہے. تو بھائی جن گھروں میں یہ پھلانگتے ہیں آ کے یہ سب کرتے ہیں ظلم و ستم، کیا ان گھروں میں قرآن شریف نہیں پڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ لیکن جن کو شرم نہیں آتی، جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہریں لگ چکی ہیں، تو وہ پھر مہریں لگی ہوئی ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا. ان کے لیے جو زمینی خدا ہیں ان کی اطاعت زیادہ ضروری ہے، جو زمینی خدا ہیں ان کا حکم ماننا زیادہ ضروری ہے. ان کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ان کی نوکری کو کوئی خطرہ ہو. تو ان سے یہ شرم کی امید رکھنا کہ جی وہ کوئی لحاظ کریں گے، یہ نہیں ہونے والا. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. باقی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ وہاں پہ جو مرضی لوگ بلا لیں، الٹیمیٹلی وہ سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں. وہ آپ کو یونٹی یا وہ کمٹمنٹ دکھائی نہیں دیتی کہ جو آپ کہیں کہ جی 2-3 دن پہ دھرنا چل رہا اور وہ لوگ بیٹھے رہیں وہاں پر، اور اس کے بعد وہ لوگ مجبور ہو جائیں انتظامیہ کہ جی وہ عمران خان کی ملاقات کرا دیں. تو مجھے تو یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ ان کا آپشن ہے کوئی خاص کارگر ثابت ہوتا نظر نہیں آ رہا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے اور بالکل بھول جانا چاہیے اور کچھ نہیں کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ یہ لوگ کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں، ورنہ باقی جگہوں پہ تو کوئی بھی اس پہ بات بھی نہیں کرتا. علیمہ خان صاحبہ جاتی ہیں، بیٹھتی ہیں، کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو کم از کم کوئی اس پہ آواز ہی اٹھا لیتا ہے. کوئی سوشل میڈیا کے اوپر شروع ہو جاتی ہے ایک ڈسکشن، کیمپین شروع ہو جاتی ہے، کوئی ٹاک شو میں پوچھ لیتا ہے کہ بھئی کیوں عمران خان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی. تو کوئی ایشو تو بنتا ہے نا. اگر وہ یہ بھی نہ کریں، وہاں پہ نہ جائیں، جا کے نہ بیٹھیں، تو پھر تو لوگ بالکل ذکر ہی کرنا کریں کہ ہاں بھئی یہ بھی کوئی ایک ناانصافی اس ملک میں ہو رہی ہے کہ ایک قیدی کو قید تنہائی میں ڈال رکھا ہے اور اس کی بہنوں کی ملاقات اس سے نہیں ہو رہی.
تو اس لحاظ سے جو لوگ بھی وہاں پر پہنچتے ہیں، جتنی دیر بھی بیٹھتے ہیں، جتنی بھی مزاحمت ہوتی ہے، بہرحال ان کی وجہ سے یہ جو ایشو ہے وہ ہائی لائٹ تو ضرور ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی ایک افسوسناک واقعے کی طرف جو آج پیش آیا یونیورسٹی آف لاہور میں، اور یہ واقعہ بیسکلی ایک اور ریپیٹیشن نظر آتا ہے ایک پچھلے واقعے کی۔ پہلے اویس نامی ایک طالب علم نے اس یونیورسٹی کے 15 دن پہلے خودکشی کی، اور اب فاطمہ نامی ایک خاتون بچی نے یہاں پر، یعنی ایک فیمیل اسٹوڈنٹ نے یہاں پر خودکشی آج کی ہے۔ اب دونوں نے ایک ہی جگہ سے چھلانگ لگائی ہے، اور دونوں کی جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں وہ بھی کم و بیش ایک جیسی ہی دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ جو اویس نامی لڑکا تھا، اس نے بھی خودکشی کی، اور اس کا بھی جو بتایا جا رہا ہے کہ پیچھے وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی کہ اس کے اوپر پریشر تھا۔ کس کا؟ یونیورسٹی انتظامیہ کا، ٹیچر کا، کہ آپ نے اتنا اسٹوڈنٹس کو انڈر پریشر کیا ہوا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس پریشر سے کیسے اپنے آپ کو باہر نکالیں، تو وہ اس انتہائی قدم پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی جان لے لیتے ہیں۔ تو وہ ویڈیو بھی موجود ہے کہ اس لڑکے نے کس طرح باقاعدہ تیسری منزل سے چھلانگ لگائی اور اپنی زندگی کو ختم کر لیا۔ اسی طرح یہ جو آج واقعہ پیش آیا ہے بہت ہی افسوسناک، اس میں فاطمہ نامی یہ لڑکی ہے، اس نے بھی عین اسی جگہ سے کھڑے ہو کر چھلانگ لگائی۔ پہلے یہ جب بچی نیچے گری ہے تو اس میں تھوڑی سی زندگی کی سانسیں باقی تھیں، اس کو فوراً ہسپتال پہنچایا گیا، کوشش کی گئی کہ اس کی جان بچائی جا سکے، لیکن ممکن نہیں ہو سکا، اور وہ بھی بچی جو ہے فوت ہو گئی۔ اب اس کی بھی جو کچھ وہاں پہ لوگ موجود تھے، ان کی فیملی سے بات ہوئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی بچی کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا کہ وہ بھی انڈر پریشر تھی، اٹینڈنس کوئی شارٹ ہو گئی، اس کے اوپر اسٹوڈنٹ یعنی جو ڈاکٹر یہ اور فارمیسی کی یہ بچی اسٹوڈنٹ تھی، تو ان کے جو ٹیچر ہیں ان کی طرف سے ان کو سلیبس فراہم نہیں کیا گیا، اور اٹینڈنس شارٹ ہونے کی وجہ سے بھی انہیں مسائل کا سامنا تھا امتحانات کے حوالے سے۔ تو یہ بچی بھی جو تھی وہ بہت انڈر پریشر تھی، اور اس نے بھی اپنی جان ختم کر لی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ یونیورسٹیز میں کس قسم کا ماحول پنپ رہا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیوں اس موضوع پہ بات نہیں ہو رہی کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کس قدر انڈر پریشر کر دیا ہے کہ وہ یہ انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور ہو رہے ہیں؟ ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے بھی میرا تو خیال ہے کہ ایک ٹریننگ سیشن کی ضرورت ہے، اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، کہ زندگی میں بڑے بڑے مسائل، بڑی بڑی مشکلات، بڑے بڑے پریشرز آتے ہیں، تو آپ نے کیسے خود کو ان پریشرز کے باوجود بھی قائم رکھنا ہے، ان سے نمٹنے، ان کو فیس کرنے کی اپنے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا کرنی ہے۔ اور دوسری طرف ٹیچرز کو بھی تھوڑا سا انسان بنانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے بچوں کو ڈسپلن ضرور سکھانا ہے، ٹھیک ہے بہت سارے ڈسپلنز اور رولز ہوتے ہیں تمام اداروں میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اتنے زیادہ ضروری ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اس کے اوپر اپنی جان گنوا بیٹھیں۔ اچھا، میں نے اس کے اوپر کچھ اسٹوڈنٹ سے یونیورسٹی کے بات کی کہ یہ کیا وجہ ہے، کہ کیا واقعی اتنا پریشر ہوتا ہے؟ بھئی اگر بہت بھی زیادہ ہے تو کیا ہوگا، آپ ایگزام نہیں دے پاتے، کوئی بات نہیں، آپ اگر بالکل ہی آپ بے بس ہیں، آپ چھوڑ دیتے ہیں پڑھائی ہے کچھ، لیکن زندگی کا خاتمہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ کتنا کا پریشر ہو جاتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے۔ تو اسٹوڈنٹس نے بتایا کہ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اتنا ہی بڑا پریشر ہوتا ہے۔ ان کا یہ بتانا تھا کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سیمسٹر میں نہیں اس کے فائنل امتحانات میں بیٹھ پاتے تو آپ کو اس سیمسٹر کی فیس جو ہے وہ دوبارہ پے کرنی پڑتی ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے، ہر بچہ جو ہے وہ کوئی بہت اچھی فیملی سے ضروری تو نہیں بلانگ کر رہا ہو، بہت غریب لوگ بچے جو ہیں وہ بھی بیچارے پتہ نہیں کس طرح وہ فیس اپنی پوری کرتے ہیں اور ارینج کر کے، اور وہ سیمسٹر کی فیس دیتے ہیں۔ اب اگر وہ کسی وجہ سے امتحان میں نہیں بیٹھ پاتے تو ان کو وہ سیمسٹر کی فیس پھر دوبارہ دینی پڑتی ہے، اور اس وجہ سے کیونکہ ان کا سیمسٹر کلیئر نہیں ہوتا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب دوبارہ انہیں وہ فیس کا جو خوف ہے کہ جی ہمیں فیس دوبارہ دینی پڑے گی، تو اس وجہ سے وہ پھر اتنے انڈر پریشر آتے ہیں، اتنی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ پھر اس حد تک بھی سوچنے اور اس قدم اٹھانے کو بھی برا نہیں سمجھتے یا غلط نہیں سمجھتے۔ تو وہ یہ بیسکلی بتانا چاہ رہے تھے کہ جو پریشر ہے وہ پیسوں کا بہت پریشر ہے، فائنینشیل پریشر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب آپ کو ٹیز کیا جائے یا کوئی آپ کو بار بار اس کے اوپر دھمکائے، تھریٹ کرے، تو پھر بچے جو ہیں وہ اس پریشر کو بعض اوقات ٹیکل نہیں کر پاتے۔ ظاہر ہے ہر کسی کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے، ذہنی صلاحیت ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ایشو۔ اب ان چیزوں کو ایڈریس کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کون ہے جو ہمارے جو بچے ہیں، آج کے نوجوان نسل ہے، ان کو ان پریشر سے نجات دلائے؟ ہم نے بچوں کو تعلیم دینی ہے، لیکن ہم نے ان کی زندگی کی کاسٹ کے اوپر تو تعلیم نہیں دینی ہم نے انہیں ڈسپلنڈ کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم نے ان کو اتنا انڈر پریشر کر دینا ہے، اتنا ان کو دماغی طور پہ مفلوج کر دینا ہے کہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دینی ہے۔
تو یہ ایک بہت ہی میرا خیال ہے آئی اوپننگ قسم کا انسیڈنٹ ہے، اور خاص طور پر میرا خیال ہے اب تو چونکہ 2 پیدر پہ واقعات اسی یونیورسٹی کے اندر ہوئے ہیں، تو یہاں پر اس یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف ایک انکوائری ضرور بیٹھنی چاہیے، اور اس کا پورا میرا خیال ہے تحقیقات کا معاملہ کھول کر سامنے رکھنا چاہیے کہ آخر یہاں پر ایسا کیا ہو رہا ہے، کس قسم کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ انتہائی قدم اٹھا رہے ہیں، اور صرف 15 دن کے اندر 2 واقعات جو ہیں وہ خودکشی کے ہو چکے ہیں۔ تو یہ بہت ہی تکلیف دہ واقعات ہیں۔ بہرحال میری تو اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کی زندگی سے بڑی نہیں ہے، تو آپ اپنے اندر اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں۔ ڈگری بھی بہت ضروری ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ڈگریز کے باوجود بھی یہاں پہ ہر کسی شخص کے پاس جس کے پاس ڈگری ہے، ضروری نہیں کہ وہ بہت آرام دہ اور بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ تو کسی ڈگری کے لیے اور کسی بھی ایسی چیز کے لیے کہ جس کو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی زندگی خطرے میں ڈال لیں۔ آپ کو اپنی سیفٹی، اپنی سیکیورٹی، اپنی زندگی سب سے پہلے مقدم رکھنی ہے، اور اس کے بعد باقی تمام چیزیں، کیونکہ زندگی ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کل کو آپ کی زندگی میں کون سی کوئی ایسی اپرچونٹی مل جائے گی جس سے آپ بہت کچھ اچیو کر سکیں گے۔ تو آج کسی ایک چیز میں ناکامی پر یا مایوسی پر آپ اتنا بڑا قدم نہ اٹھائیں۔ پوری زندگی پڑی ہوتی ہے، اور پوری زندگی میں آپ کو کون سا پل کتنی بڑی اپرچونٹی دے دے آپ کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو پلیز اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف نہ راغب کریں، اور نہ اس طرح کی چیزوں کو فینٹیسائز کریں کہ جی اگر کوئی زندگی اپنی ختم کر دے گا تو وہ کوئی بہت بڑا یا بہادر آدمی ہے۔ تو اس چیز سے اپنے آپ کو نکالیں، اور کوشش کریں کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنی قوت بازو سے مشکلات کو زیر کر سکتے ہیں اور کوشش اپنی جاری رکھ سکتے ہیں۔ باقی ظاہر ہے حکومت کو تو ہم ہمیشہ کہتے ہی ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے، جب تعلیم، ایجوکیشن، صحت، ہر چیز کی یہ بنیادی ذمہ داری تو ریاست کی ہے کہ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا پرووائڈ کیا ہے۔ یہ مسئلے مسائل بیچاروں کو ہونے ہی نہیں چاہیے، اسٹوڈنٹس کی یہ پریشانی ہونی ہی نہیں چاہیے کہ بھائی انہوں نے فیس دینی ہے، یا ان کی صرف ایک ہیکٹک ایک صرف ان کے لیے پریشانی کی بات ہونی چاہیے، وہ یہ کہ انہوں نے پڑھائی کرنی ہے بس۔ اس کے علاوہ انہیں باقی معاملات کی طرف تو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا گورنمنٹ کو، ماں جیسی ریاست جسے ہم کہتے ہیں، تو ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس طرح انہیں فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت معاملات ہیں وہ بہت ہی خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔